Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 6 of software project management. لاسٹ لیکچرز میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی کتنی فیسز ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو ہے پروجیکٹ مینجمنٹ اور پروسیس مینجمنٹ کے اندر کیا کیا ڈفرینسز ہیں, ہم اپنے پروجیکٹ مینجمنٹ کو پروسیس مینجمنٹ کے ساتھ کس طرح لنک کرتے ہیں. دین آپ کی پروگرام مینجمنٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے کتنے اسٹیپس ہوتے ہیں. ہم نے ڈفرینٹ فیچرز دیکھے تھے کہ جو کامن شیئر فیچرز ہوتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کو رن کرنے کے لیے. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اس میں کامن ڈفرینٹ فیچرز ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بھی پروجیکٹ رن کرنا ہے تو اس کے کون کون سے کامن فیچرز ہیں, کون کون سے شیئر فیچرز ہیں جو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ نے ایک پروجیکٹ کو رن کرنا ہے تو اس کو انیشیٹ کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کمپلیٹ کیسے کرنا ہے, کنٹرول کیسے کرنا ہے, پلاننگ کیسے کرنی ہے, ڈپلائمنٹ کیسے کرنی ہے. پھر ہم نے ایکٹیویٹی مینجمنٹ, اس میں اسکوپ مینجمنٹ, ٹھیک ہے, اس میں اس کی پروگرس, اس پروجیکٹ کی پروگرس مینجمنٹ, یہ ساری ڈفرینٹ چیزیں دیکھی تھی. آج کا لیکچر جو ہم انشاءاللہ ابھی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. سٹارٹ سے پہلے میں جو ہے جس طرح میں تقریباً آپ کو یاد ہے کہ ہر ایک لیکچر میں پہلے ورڈز آف وزڈم ڈالتا ہوں. The problem is that we so different than what we expect to reap. You will reap what you sow. دیکھیں کہ جو انسان بوتا ہے وہی انسان کاٹتا ہے, ٹھیک ہے. جو بیج آپ بوگے وہی کل کاٹو گے, اور یو ول ریپ وٹ یو سو, جو آپ بوگے کل وہی کاٹو گے, ٹھیک ہے. کہ اسی طریقے سے ایک کلاس میں ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, 35-40 اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے. ایٹ دا اینڈ آف ڈے کچھ لوگوں کے اے گریڈ آتے ہیں, کچھ لوگوں کے بی گریڈ آتے ہیں, کچھ لوگوں کے سی گریڈ آتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ فیل ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہی ان کو ریٹرن ملتا ہے جو اس پورے سمسٹر میں محنت کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو انسان جو کچھ بو رہا ہوتا ہے وہی ایٹ دا اینڈ آف ڈے اس نے کاٹنا ہے. The problem is that we so different than that we expect to reap. You will reap what you sow. If anyone does a right so deed, it ensures to the benefit of his own soul. If he does evil, it works against his own soul. In the end will all he brought back to your Lord. دیکھیں قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ آپ ہر انسان وہی کرتا ہے جو اس کو کہتا ہے. if he does evil, اگر وہ برا کام کرے گا تب بھی اپنے لیے کرے گا, اور اچھا کام کرے گا تب بھی اپنے لیے ہی کرے گا, ٹھیک ہے. اور آخر میں تو سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. جو اچھا کام کرے گا اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے, اور جو آپ اچھے کام نہیں کریں گے اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر نہیں دیں گے. تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ورڈ آف وزڈم کے بعد. پی ایم بک نالج ایریا پروجیکٹ مینجمنٹ کی جو آپ کے پاس بک ہے, ٹھیک ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم یہ چیزیں دیکھی تھی لیکن ہم نے اس کو ان ڈیٹیل میں نہیں پڑھا تھا. 9 نالج ایریاز جو کور فنکشنز ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کے, جو کور فنکشنز ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز نیڈ اینڈ ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور یہ جو پروجیکٹ سکسیس تک جانے کے لیے ہمارے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ میں ڈفرینٹ نالج ایریاز ہیں. پی ایم بک کیا ہے کہ جو جس طرح آپ کو میں نے اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک پی ایم پی جو ہوتا ہے, ایک جو انٹرنیشنل آپ کی سرٹیفکیشن ہے پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشنل کی, کہ پی ایم جو انٹرنیشنل آپ کا پی ایم پی جو کورس ہے اس کو رن کرنے کے لیے جو آپ کے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشنل ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کو آپ کس طریقے سے کمپلیٹ کرتے ہیں, کیسے رن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے جو کورس ہے وہ پی ایم بک ہے. اب پی ایم بک کے اندر یہ جنرل پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر آپ کے 9 نالج ایریاز ہیں جن میں کور فنکشنز کیا ہیں آپ کے پاس. آپ کی اسکوپ مینجمنٹ, آپ کا ٹائم مینجمنٹ, آپ کی کاسٹ مینجمنٹ, آپ کی کوالٹی مینجمنٹ, آپ کی ایچ آر کی مینجمنٹ, آپ کی کمیونیکیشن مینجمنٹ, آپ کی رسک مینجمنٹ, اور آپ کی ریسورس مینجمنٹ. یہ آپ کے پاس جو ہے ڈفرینٹ ایریاز ہیں, نالج ایریاز ہیں. اس کے بعد ٹولز اینڈ ٹیکنیک, اور یہ سارے کے سارے پروجیکٹ انٹیگریشن, ان کو جب آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں تو آپ کو پروجیکٹ میں سکسیس ریٹ کی طرف جاتے ہیں. جب آپ کا اسکوپ ٹائم کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کرے گا, ٹائم کاسٹ کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کرے گا, کوالٹی کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کرے گا, ایچ آر اور کمیونیکیشن مینجمنٹ, یہ ساری چیزیں آپ کی ڈفرینٹ آپ کی نالج ایریاز ہیں, ٹھیک ہے. ان 9 نالج ایریاز اب ان کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ٹولز اینڈ ٹیکنیک, یعنی یہ 4 to 4 8 اینڈ اس ٹولز اینڈ ٹیکنیک,
ان تمام کو آپ نے کس ٹول میں, کس میتھڈولوجی میں, کون سی ٹیکنیک یوز کی ہے, ٹھیک ہے, ان کو رن کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, آپ کا ایک پروجیکٹ کس طریقے سے سکسیسفل ہو سکتا ہے. یہ آپ کے ڈفرینٹ نالج ایریاز ہیں جو آپ کے یوز ہوتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ میں یا پی ایم بک میں. ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے کہ جو آپ کی اسکوپ مینجمنٹ ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ کا اسکوپ کتنا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں, ٹائم کہ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کتنا ٹائم اس کو ریکوائرڈ ہے, ٹھیک ہے, کلائنٹ کی جو کاسٹنگ ہے, ٹھیک ہے, اس کا, ٹھیک ہے, وہ کتنی کاسٹ بیئر کر سکتا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, اس کو کوالٹی کس طریقے کی چاہیے, وہ کیا کوالٹی ڈیمانڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو رن کرنے کے لیے, مینیج کرنے کے لیے اس کو کس ٹائپ کی کوالٹی چاہیے, ٹھیک ہے, اس کی ایچ آر مینجمنٹ کس طرح کی ہونی چاہیے, کمیونیکیشن مینجمنٹ میں آپ نے دیکھنا ہے, پھر آپ کو جو رسک مینجمنٹ ہے کہ اس میں کتنے رسک آپ کے انوالو ہیں, اور جو آپ کی پروکیورمنٹ مینجمنٹ ہے وہ آپ نے کس طرح کرنی ہے. تو یہ آپ کے 9 ڈفرینٹ نالج ایریاز ہیں جو آپ اپنے اسٹیک ہولڈر سے اسٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کا اسٹیک ہولڈر ہے, یہ آپ کے 9 ایریاز ہیں, اور دین یہ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ اگر آپ یہ ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے, پراپر طریقے سے انٹیگریٹ کر لیتے ہیں, ہر فیز کے اوپر کام کر لیتے ہیں, تو آپ کا پروجیکٹ سکسیسفل ہو جائے گا. اور اگر آپ ان ایریاز میں پراپرلی کام نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تو آپ کا پروجیکٹ ٹوورڈز فیلئر کی طرف چلا جائے گا. اب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ انٹیگریشن مینجمنٹ کیا ہے, کہ جہاں پہ ہم نے بات کی ہے کہ دیکھیں ان تمام کو انٹیگریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر اسکوپ والا اپنا کام کر رہا ہے, ٹائم والا اپنا کام کر رہا ہے, کاسٹ والا اپنا کام کر رہا ہے, انٹیگریشن نہیں ہے تو آپ کا پروجیکٹ ورڈز فیلڈ کی طرف جائے گا. تو اب ہم انٹیگریشن مینجمنٹ میں دیکھتے ہیں. دا پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ نالج ایریا انکلوڈز دا processes and activities needed to identify, define, combine, unify and coordinate the various processes and project management activities within the project management process groups. کہ جب تک یہ ساری کی ساری چیزیں آپس میں انٹیگریٹ نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے, وہ ڈیفائن نہیں ہوں گی, کمبائن نہیں ہوں گی, ان کی کوآرڈینیشن نہیں ہوگی, تب تک آپ کا پروجیکٹ سکسیسفل نہیں ہو سکتا. اب ڈیولپ پروجیکٹ چارٹر, ڈیولپنگ دا پروجیکٹ چارٹر دیٹ فارملی اتھرائز اے پروجیکٹ اور اے پروجیکٹ فیز. آپ ایک چارٹر ڈیفائن کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کس نے کیا کیا کام کرنا ہے, اس کے کتنے پروسیسز ہوں گے, کتنے ماڈیولز ہوں گے, کس کے کیا کیا رائٹس ہیں. تو فرسٹ کیا اسٹیپ ہے آپ کے پاس کہ ڈیولپ پروجیکٹ چارٹر. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, ڈیولپ پریلیمنری پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ, کہ جو اس کی اسکوپ اسٹیٹمنٹ ہے, ڈیولپنگ دا پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ دیٹ پرووائڈ اے ہائی لیول اسکوپ نیریٹو, کہ اس کی اسکوپ کیا ہے, باؤنڈریز کیا ہیں, لمیٹیشنز کیا ہیں, یعنی ایکچولی آپ کا اسٹیک ہولڈر چاہتا کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ اسکوپ مینجمنٹ بہت ضروری ہے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے. ڈیولپ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان, کہ اب آپ نے اس پروجیکٹ کو ہاؤ یو وانٹ, کہ آپ کیسے چاہتے ہیں کہ وہ سکسیسفل رن ہو جائے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کو زیادہ انٹیگریشن کرنے کی ضرورت نہ پڑے, زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے. تو اب آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ کام بالکل ہی نہ کریں اور آپ کا پروجیکٹ فیل ہو جائے, لیکن مینجمنٹ کیسے کرنی ہے آپ نے. ڈاکومنٹنگ دا ایکشن نیسیسریز ٹو ڈیفائن, پریپیئر, انٹیگریٹ اینڈ کوآرڈینیٹ all subsidiary plans into a project management plan. کہ جتنی بھی آپ کی اس میں آپ کے پروسیسز ہیں, آپ کی ٹیم ہے, آپ کی انٹیگریشن کس طرح کرنی ہے, کوآرڈینیشن ہے, اس کو آپ اس پلان میں لے کے آئیں کہ وہ پراپرلی جو آپ کا پروجیکٹ ہے وہ صحیح طریقے سے رن اور ایگزیکیوٹ ہو سکے. ڈائریکٹ اینڈ مینیج project execution, executing the work defined in the project management plan to achieve the project's requirement defined in the project scope statement. اب یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کے پاس ڈائریکٹ اینڈ مینیج پروجیکٹ ایگزیکیوشن, کہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس کو آپ نے مینیج کیسے کرنا ہے, اس کو آپ نے ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے. تو ہم یہاں کیا بات کر رہے ہیں, executing the work defined in the project management plan to achieve the project's requirement defined in the project scope statement.
उसके बाद आपके पास क्या चीज़ आ जाती है, मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क। अब आपने जब अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने की एग्जीक्यूशन बता दी कि मेरे इससे पहला मेरा फेस ये होगा, दूसरा मेरा फेस ये होगा, तीसरा मेरा फेस ये होगा, फिर अब आपने उसकी मॉनिटरिंग करनी है और उसको, ठीक है, उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोसेसेस यूज्ड टू इनिशिएट, प्लान, execute and close a project to meet performance objectives defined in the project management plan, कि जो आपने मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है, प्रोसेसेस को कैसे इनिशिएट करना है, प्लान कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, एक प्रोजेक्ट को क्लोज कैसे करना है। तो ये आपके पास जो पूरे का पूरा जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, ठीक है, जो आपने स्टार्ट से लेकर फिनिश तक लेके जाना है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो आपकी मॉनिटरिंग और कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क के अंदर आ जाएंगी। तो ये आपके स्टेप्स हैं कि एक आपने डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर, ठीक है, प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, मैनेज प्रोजेक्ट, मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क। तब हम इनको वन बाय वन डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज द स्कोप मैनेजमेंट, ठीक है, ए सबसेट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट इंक्लूड्स द प्रोसेसेस required to ensure that the project includes all the work required and only the work required to complete the project successfully। ठीक है, यानी जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसके जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको इंश्योर करना, ठीक है, कि उसमें क्या क्या टास्क रिक्वायर्ड है, उसको कैसे कंप्लीट करना है, तो इट विल गोज टुवर्ड प्रोजेक्ट सक्सेस। अब जो आपकी फिर उसके बाद क्या करते हैं, स्कोप की प्लानिंग, क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट प्लान, कि अब आपने अपना एक स्कोप मैनेजमेंट प्लान दैट डॉक्यूमेंट हाउ द प्रोजेक्ट स्कोप विल बी डिफाइंड, वेरीफाई, controlled and how the work breakdown structure WBPS will be created and defined। देखें, जब आपने एक प्रोजेक्ट का अपने एक स्कोप डिफाइन कर दिया, तो अब उस स्कोप को डिफाइन भी तो करेंगे ना मल्टीपल, उसको हम कहते हैं WBS, उसको हम टेक्निकल वर्ड में क्या कहते हैं, WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अब उसके अंदर आपके कितने टास्क हैं, ठीक है, कितनी एक्टिविटीज हैं और हर एक्टिविटी के अंदर कितने टास्क हैं। तो जो आपका WBS होगा, यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, हाउ द प्रोजेक्ट स्कोप विल बी डिफाइंड, आपने कैसे डिफाइन किया, वेरीफाई कैसे होगा, कंट्रोल कैसे होगा, एंड जो WBS है वो किस तरह क्रिएट करना है और डिफाइन करना है। उसके बाद अब आपकी आ जाती है स्कोप की डेफिनेशन, डेवलपिंग अ डिटेल प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट एज द बेसिस फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट डिसीजंस। अब आपकी जो स्कोप की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है कि डेवलपिंग अ डिटेल प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट एज द बेसिस फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट डिसीजंस। हम फिर यहाँ बात करते हैं कि डेवलपिंग अ डिटेल प्रोजेक्ट स्कोप, जो आपका है प्रोजेक्ट, उसकी जो डिटेल स्कोप स्टेटमेंट है वो बेसिस फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट डिसीजंस, कि जो आपकी फ्यूचर प्रोजेक्ट की डिसीजंस है कि वो आपने उसको किस तरीके से लेके चलना है, ठीक है, उसको आपने डिज़ाइन किस तरह करना है, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए हमने क्या बात कर रहे हैं कि हमने एक डिटेल प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट देनी है कि जो फ्यूचर में आपके डिसीजंस हैं वो आपकी स्कोप के साथ चलेगी। देन क्रिएट WBS, सब डिवीजन द मेजर प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, जो आपकी जो आउटकम्स आनी है उसकी आपने सब डिवीजन कर दी, एंड प्रोजेक्ट वर्क इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल कंपोनेंट। मैं कहता हूँ ऑटोमेशन इज द कंप्लीट, एक मेरी स्कोप नहीं है उसमें, मैं कहता हूँ नेटवर्किंग, ये मेरा एक नेटवर्किंग के मैं अंदर कहता हूँ डेटाबेस के अंदर मैं कहता हूँ वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अब मैं कहता हूँ नेटवर्किंग में लैन एंड वैन में मैं कहता हूँ लैब्स और आपकी फैकल्टी ऑफिस। तो मैं उसकी सब डिवीजन करता जा रहा हूँ, अपने प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स की सब डिवीजन करता जा रहा हूँ। तो WBS जो हम बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि सब डिवीजन द मेजर प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स एंड प्रोजेक्ट वर्क इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल कंपोनेंट, के जो आपके कंपोनेंट्स हैं, जो आपके मैनेज, ठीक है, उसको वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकें और मैनेज कर सकें। देन आपकी स्कोप वेरिफिकेशन है, ठीक है, फॉर्मलाइजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट डिलीवरेबल, के जो आपने एक्सेप्ट करवा लिया, उसको वेरीफाई करवा लिया कि ये जो आपका स्कोप है ये बिल्कुल ओके है। अब आप उस स्कोप के ऊपर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं टुवर्ड्स डिलीवरेबल। तो ये आपके पास स्कोप मैनेजमेंट हो गई।
اس کے بعد آپ کے پاس اسکوپ کنٹرول ہے، ٹھیک ہے، کنٹرولنگ چینجز ٹو دا پروجیکٹ اسکوپ، کہ جو آپ کی چینجز آ رہی ہیں پروجیکٹ اسکوپ میں اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، یہ آپ اپنے اسکوپ. اب دیکھیں اسکوپ مینجمنٹ میں کتنی چیزیں آ گئی کہ ایک تو اسکوپ کی پلاننگ آ گئی، ایک اسکوپ کی ڈیفینیشن آ گئی، ایک WBS آ گیا، ایک آپ کی جو ہے ایک آپ کی جو ہے اسکوپ ویریفیکیشن آ گئی. تو آپ کے پاس 1 2 3 4 5. تو اب دیکھیں اسکوپ مینجمنٹ کے اندر بھی 5 جب آپ نے اسکوپ کو مینیج کرنا ہے تو آپ نے پلان، اس کے ڈیفائن، اس کا WBS، اس کی ویریفیکیشن، اس کا کنٹرول. تو اب آپ کے پاس جو اسکوپ مینجمنٹ ہے اس کے بھی 5 کمپوننٹس آ گئے ہیں اس کو کلیئرلی ڈیفائن کرنے کے لیے اپنے پروجیکٹ کے اندر. دین آپ کے پاس ٹائم مینجمنٹ. اب ٹائم مینجمنٹ کیا چیز ہے؟ A subset of a project management that includes the processes required to ensure timely completion of the project. کہ جو آپ کی پروجیکٹ مینجمنٹ ہے کہ آپ کو کون کون سے پروسیسز ریکوائرڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پروجیکٹ کو ٹائملی کمپلیٹ. دیکھیں سب سے زیادہ جو پرابلم آتا ہے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر وہ ٹائمنگ کا آتا ہے کہ اگر آپ کا جو کلائنٹ کہتا ہے کہ مجھے 2 ایئرز میں پروجیکٹ ڈیلیور کریں تو نارملی 3 ایئرز لگ جاتے ہیں، 1 ایئر کہتا ہے تو 1.5 ایئر لگ جاتا ہے. تو ٹائم مینجمنٹ کسی بھی پروجیکٹ کو سکسیزفل بنانے میں بہت، کیونکہ اگر آپ ٹائم پہ کوئی چیز ڈیلیور نہیں کرتے تو مائٹ بھی آپ کی جو کمپنی ہے وہ نیکسٹ ٹائم کوئی آپ کو اچھا پروجیکٹ نہ مل سکے. تو اس لیے ٹائم مینجمنٹ کو کرنے کے لیے جس طرح ہم نے اسکوپ مینجمنٹ میں اپنے 5 پیرامیٹرز یا کمپوننٹس دیکھیں، اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں ہیں. فرسٹ کیا ہے؟ ایکٹیویٹی کی ڈیفینیشن، آئیڈینٹیفائنگ دا اسپیسیفک اسکیڈول ایکٹیویٹیز دیٹ نیڈ ٹو بی پرفارم ٹو پروڈیوس دا ویریس پروجیکٹ. ہم نے جب وہاں پہ WBS بنایا تھا، ہم جب بات کر رہے تھے اسکوپ مینجمنٹ کی تو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس WBS ہے. WBS ہم نے کیوں بنایا تھا کہ ہم نے اس کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو ڈیفائن. اب ہم ہر ایک ایکٹیویٹی کے ساتھ ایک ٹائم کو ایسوسیٹ کر دیں گے کہ یہ ایکٹیویٹی مائٹ بھی 6 ویکس کی ہے، یہ 8 ویکس کی ہے، یہ 10 ویکس کی ہے. تو وہاں پہ ہم اس کو ڈیفائن کر دیں گے. اس کے بعد آئیڈینٹیفائنگ آپ کی سیکوینسنگ ہے، آئیڈینٹیفائنگ اینڈ ڈاکومنٹنگ ڈیپینڈنسی امنگ اسکیڈول ایکٹیویٹیز. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی 10 ہم کہتے ہیں A1 A2 A3 up to A10 کہ ہمارے پاس 10 ایکٹیویٹیز ہیں، تو کچھ ایکٹیویٹی اگر A3 ہے مائٹ بھی جب تک A2 کمپلیٹ نہ ہو تو A3 ہی نہ ہو سکے، کیونکہ A2 مائٹ بھی جو ہے وہ جو 3 ہے وہ A2 پہ ڈپینڈ کر رہی ہو. تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی کوئی ڈپینڈنسیز تو نہیں ہے، کسی ایک ایکٹیویٹی کے اوپر وہ ڈپینڈ تو نہیں کر رہی، ہم نے یہ چیز بھی دیکھنی ہے. اس کے بعد ایکٹیویٹی کی جو ہے وہ ہے آپ کی ریسورس ایسٹیمیٹنگ دا ٹائپ اینڈ کوانٹیٹیز آف ریسورسز ریکوائرڈ ٹو پرفارم ایچ اسکیڈول ایکٹیویٹی. اگر ایک اسپیسیفک جو ایکٹیویٹی ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے، آپ کو کون کون سی ریسورسز چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ایکٹیویٹی ریسورس اسٹیمیٹنگ میں دیکھنا. اس کے بعد ایکٹیویٹی ڈیوریشن ایسٹیمیٹنگ ہے، ایسٹیمیٹنگ دا نمبر آف ورک پیریڈ دیٹ ول بی نیڈیڈ ٹو کمپلیٹ انڈیویجول اسکیڈول. کے جو وہ ایک ایکٹیویٹی آپ نے کہا کہ یہ A1 ہم نے شروع کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ریسورسز کتنے چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اور اس کے بعد اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کا ایسٹیمیٹڈ ٹائم کیا ہے کہ آپ اس کو کتنے ہفتے میں آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے. دین آپ کے پاس اسکیجولنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ انالائزنگ ایکٹیویٹی سیکوینس، ٹھیک ہے، کہ اب جو اس کا اسکیجول ہے کہ آپ نے ان تمام ایکٹیویٹیز جو سیکوینسز ہیں ان کو انالائز کیسے کرنا ہے، ان کی ڈیوریشن، ان کی ریسورسز کی ریکوائرمنٹ کہ جو آپ کی ریسورسز ہیں ان کو کس طرح ریکوائر کرنا ہے، اینڈ اسکیجولنگ کنسٹرینٹس ٹو کریٹ دا پروجیکٹ اسکیجول کہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کس طریقے سے کیسے اسکیجول کرنا ہے. اور لاسٹ میں آپ کے پاس اسکیجول کنٹرول ہے، کنٹرولنگ چینجز ٹو دا پروجیکٹ اسکیجول. تو یہ آپ کے پاس ٹائم مینجمنٹ میں ہم نے کیا ڈفرینٹ پیرامیٹرز آ گئے کہ ایک تو آپ کے پاس ایکٹیویٹی کی ڈیفینیشن آ گئی، اس کا سیکوینس آ گیا، ٹھیک ہے، اس کی ریسورس اسٹیمیٹنگ آ گئی، اس کی ڈیوریشن اسٹیمیٹنگ آ گئی، اس کی اسکیجولنگ ڈیولپمنٹ آ گئی، اور اس کا جو ہے آپ کے پاس اسکیجولنگ کنٹرول آ گیا. دین آپ کے پاس نیکسٹ ہے اٹس اے کاسٹ مینجمنٹ. یہ سب یہ اگر آپ دیکھیں
میں تھوڑا واپس جاتا ہوں تو یہ آپ کے پاس جو اسکوپ مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، کاسٹ، ابھی ہم نے پہلے اسکوپ دیکھا، ٹائم، ابھی ہم ون بائی ون ان ایریاز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہے ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے اسکوپ کو دیکھا، پھر ہم نے ٹائم کو، یعنی یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے دیکھا انٹیگریشن کو، جو سینٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں انٹیگریشن دیکھا، انٹیگریشن کے بعد ہم نے اسکوپ دیکھا، اسکوپ کے بعد ہم نے ٹائم مینجمنٹ دیکھا، ٹائم مینجمنٹ کے بعد a subset of project management that includes the processes required to ensure that the project is completed within the approved budget. ٹھیک ہے، اب جو آپ کا سینکشن ہوتا ہے کہ جو آپ کی کاسٹنگ ہے، کیونکہ جب آپ نے ونس کلائنٹ سے یہ سیٹل کر لیا کہ یہ 20 ملین میں آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا، اب آپ کلائنٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے آفٹر 6 منتھ بعد کہ نہیں یہ تو 25 ملین میں ہوگا یا یہ تو 22 ملین میں ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ ایک کنٹریکٹ ڈاکومنٹ سائن کر لیا ہے اینڈ یو ہیو ٹو باؤنڈ ٹو کمپلیٹ دیٹ پروجیکٹ ان دیٹ ٹائم اینڈ کاسٹ اینڈ ریسورسز لمٹ. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے اس کی جو کاسٹنگ کی مینجمنٹ کرنی ہے کہ a subset of a project management that includes the processes required to ensure that the project is completed within the approved budget. اب یہاں پہ ہم 3 چیزیں دیکھتے ہیں، ایک تو ہم کاسٹ اسٹیمیٹنگ دیکھتے ہیں، کاسٹ کی بجٹنگ دیکھتے ہیں، اور کاسٹ کنٹرولنگ. کاسٹ اسٹیمیٹنگ، ڈیولپنگ اینڈ approximation of the cost of the resources needed to complete activities. جو آپ کے پاس کاسٹ کی ایسٹیمیٹنگ ہے کہ ڈیولپنگ اینڈ اپروکسیمیشن آف دا کاسٹ آف دا ریسورسز نیڈیڈ ٹو کمپلیٹ پروجیکٹ ایکٹیویٹیز، کہ جو آپ کا ایک پروجیکٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کی کتنی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کو کون کون سی ریسورسز چاہیے، اور آپ کو کتنی کاسٹ اس کے لیے آپ کا ایسٹیمیشن ہے. دین کاسٹ بجٹنگ، aggregating the estimated cost of individual activities or work package to establish a cost baseline. دیکھیں اگر آپ کے پاس 20 ملین تھا، آپ نے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز بنائی اور آپ نے کہا اس کے لیے 1 ملین، اس کے لیے 0.5 ملین، اس کے لیے 0.2 ملین، 0.3 ملین، 0.1 ملین، تو آپ نے ایٹ دا اینڈ آف ڈے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ ایکٹیویٹیز کہ جب آپ اینڈ پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے 20 ملین تو 15 ایکٹیویٹیز تھی 12 میں لگا دی، ابھی 3 ایکٹیویٹیز رہ گئی ہیں آپ کی، تو آپ نے وہ کیسے مینیج کرنا ہے. Cost control, influencing the factors that create cost variance and controlling changes to the project budget. اگر کاسٹنگ بڑھ رہی ہے تو اپنے بجٹ کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، اس کو اس بجٹ کے اندر کس طرح لے کے آنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اپنی کاسٹ مینجمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ کاسٹ کی ایسٹیمیٹنگ کس طرح ہے، کاسٹ کی بجٹنگ کس طرح کرنی ہے، اور کاسٹ کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے. تو ٹھیک ہے کہ آپ کو پراپرلی ایک ریکوائرڈ آؤٹ پٹ مل جائے اس کو رن کرنے کے لیے. نیکسٹ آپ کے پاس کوالٹی مینجمنٹ آ گیا. کوالٹی مینجمنٹ از سب سیٹ، اب پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از اے کوالٹی مینجمنٹ. a subset of project management that includes the process required to ensure that the project will satisfy the needs for which it was undertaken. کہ کوالٹی بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے، کیونکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جن پیرامیٹرز کے اوپر آپ نے کلائنٹ سے ڈیل کی تھی کہ ہم آپ کو یہ کوالٹی ڈیلیور کریں گے، کیا ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ وہی کوالٹی ڈیلیور کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یا اس سے بہتر کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس سے نیچے نہیں جانا آپ نے. ٹھیک ہے، تو ڈیفینیشن کیا ہے کہ کوالٹی کی از سب سیٹ آف پروجیکٹ مینجمنٹ دیٹ انکلوڈس the process required to ensure that the project will satisfy the needs for which it was undertaken. اب کوالٹی مینجمنٹ کے اندر ہمارے پاس 3 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 آپ کے پاس کوالٹی کی پلاننگ آتی ہے، پھر کوالٹی کی آپ کی انشورنس آتی ہے، اور تیسری چیز آپ کے پاس کوالٹی کنٹرول آتا ہے. یہ 3 پیرامیٹرز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں اپنی کوالٹی مینجمنٹ کے اندر، کہ نمبر 1 کوالٹی پلاننگ، نمبر 2 کوالٹی انشورنس، اور نمبر 3 آپ کے پاس کیا آتا ہے، کوالٹی کو کنٹرول کرنا. تو کوالٹی جو پلاننگ ہے اس میں آپ کے پاس کیا چیز آ رہی ہے، آئیڈینٹیفائنگ which quality standards are relevant to the project and determining how to satisfy them. کہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سی کوالٹی سٹینڈرڈز ہیں آپ کے ریلیونٹ ہے
to the project and determining how to satisfy, کہ آپ نے ان کو سیٹسفائی کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے اسٹینڈرڈس کون سے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ان کو کس طریقے سے اپنے پروجیکٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کرتے ہیں. کوالٹی ایشورنس میں کیا چیز آتی ہے؟ applying the planned systematic quality activities to ensure that the project implies all processes needed to meet requirements, کہ جو آپ کے پاس سسٹمیٹیکلی جو آپ کے سٹیپس ہیں, آپ کو کتنی ایکٹیویٹیز آپ کو چاہیے کہ ان تمام پروسیس کی جو جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ نے کیسے میٹ کرنی ہے. کوالٹی کنٹرول جو آپ کے پاس نیکسٹ چیز آتی ہے, مانیٹرنگ اسپیسیفک پروجیکٹ ریزلٹس to determine if they complete with relevant quality standards and identifying ways to eliminate causes of unsatisfactory performance. کوالٹی کنٹرول میں جو آپ کی پرفارمنس ہے, جو آپ نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ آپ یہ چیزیں ان کو ڈیلیور کریں گے, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ سسٹم بنا رہے ہیں, جو آپ کنٹرول کر رہے ہیں, کہ مانیٹرنگ آپ نے اس پروجیکٹ کے ریزلٹس کی مانیٹرنگ کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ جو اسٹینڈرڈز, رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کیا وہ پراپرلی سیٹسفائی کر رہے ہیں یا نہیں. اگر نہیں کر رہے تو آپ اٹ مین کہ آپ اس کو وہ پرفارمنس ڈیلیور نہیں کر رہے. تو کوالٹی مینجمنٹ میں ہم اپنی 3 چیزیں دیکھتے ہیں, کوالٹی کی پلان کیسے کرنی ہے, اس کو انشور کیسے کرنا ہے, اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. دین آپ کے پاس نیکسٹ جو فیس ہے وہ آپ کے پاس ہے آپ کا HRM. HRM is subset of project management that includes the processes required to make the most effective use of the people involved with the project. کہ اب آپ کے پاس جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس میں ایک تو HR کی پلاننگ ہے, ٹھیک ہے, کہ آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈاکومنٹنگ پروجیکٹ رولز, رسپانسبلٹیز اینڈ رپورٹنگ ریلیشن شپس ایز ویل ایز کریٹنگ دا اسٹارٹنگ مینجمنٹ پلان. کہ جو آپ کا پلان ہے, جو آپ کا اسٹاف پلان ہے, ہاؤ یو ول, کہ آپ اس اسٹاف کو کس طرح, اس کے رولز کیا کیا ہیں, ان کی رسپانسبلٹیز کیا کیا ہیں, آپ اس کو کس طریقے سے انٹیگریٹ کریں گے, ٹھیک ہے. تو اب آپ کے پاس جو ایک پروجیکٹ مینجمنٹ ہے, جب آپ اس کی جو HR کا اس کا جتنا بھی اسکوپ ہے کہ سب سیٹ آف پروجیکٹ مینجمنٹ دیٹ انکلوڈز دا پروسیسز ریکوائرڈ ٹو میک دا موسٹ افیکٹو یوز آف دا پیپل انوالوڈ ود دا پروجیکٹ, کہ اس کے ساتھ کون کون سے لوگ کس طرح انوالو ہیں. ہم پہلی چیز کیا دیکھتے ہیں, HR کی پلاننگ, جو آپ کا ہیومن ریسورس پلاننگ ہے, کہ آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈاکومنٹنگ پروجیکٹ رولز, رسپانسبلٹیز اینڈ رپورٹنگ ریلیشن شپس ایز ویل ایز کریٹنگ دا اسٹافنگ مینجمنٹ پلان. سیکنڈ آپ کے پاس ایکوائر پروجیکٹ ٹیم, کہ جو آپ کی ٹیم ہے آپ نے جو اس کو ایکوائر کی ہے, obtaining the human resources needed to complete the project, develop پروجیکٹ ٹیم. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے کہ جو آپ کی پروجیکٹ ٹیم ہے وہ کیا ہے, improving the competency and interaction of team members to enhance project performance, or manage project team, tracking team member performance, providing feedback, resolving issues and coordinating changes to enhance project performance. تو یہ آپ کے کہ جو آپ کی ٹیم ہے ان کے ساتھ انٹریکشن کس طرح ہے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کمیونیکیشن کس طرح بہتر کرنی ہے, اگر کوئی پرابلم آ جاتا ہے, کوئی کنفلکٹ آ جاتا ہے تو اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے, کیونکہ اگر ٹیم میں آپس میں کوئی کنفلکٹ ہوگا, ٹھیک ہے, وہ ریزالو نہیں ہوگا تو وہ لوگ ڈفرینٹ اینگلس میں کام کرنا شروع کر دیں گے اور یہ سارے کا سارا ٹو ورڈ پروجیکٹ فیلز کی طرف چلا جائے گا. تو ہم نے اس لیے HR کو بھی پراپر طریقے سے مینیج کرنا ہوتا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر. کمیونیکیشن مینجمنٹ کیا چیز ہے, اس سب سیٹ آف پروجیکٹ مینجمنٹ دیٹ انکلوڈ دا پروسیسز ریکوائرڈ ٹو انشور ٹائملی اینڈ اپروپریٹ جنریشن, کلیکشن, اسٹوریج اینڈ الٹیمیٹ ڈسپوزیشن آف پروجیکٹ انفارمیشن. کہ اس کے اندر ایک تو کمیونیکیشن کی پلاننگ ہے, پھر انفارمیشن کی ڈسٹریبیوشن ہے, پرفارمنس کی رپورٹنگ ہے, اور آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کو مینیج کرنا ہے. اب ہم جو بات کرتے ہیں کمیونیکیشن پلاننگ کے اندر کہ ڈٹرمائننگ دا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن نیڈز آف دا پروجیکٹ
اسٹیک ہولڈرز کہ جو آپ کے پروجیکٹ کے ٹھیک ہے ان کو آپ نے ان کی انفارمیشن کو ٹھیک ہے کس طرح ڈٹرمائن کرنا ہے اور کمیونیکیٹ کس طرح کرنا ہے جو پروجیکٹ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. سیکنڈ ہے انفارمیشن ڈسٹریبیوشن, میکنگ نیڈیڈ انفارمیشن اویلیبل ٹو پروجیکٹ ٹو اسٹیک ہولڈرز ان اے ٹائملی مینر, کہ ان کو ٹائملی ان کو ساتھ ساتھ پتہ چلے کہ اسٹیک ہولڈرز کی کیا کیا اس میں ریکوائرمنٹ ہے. پرفارمنس رپورٹنگ, collecting and distributing performance information. This includes status reporting, progress measurement and forecasting. کہ اگر آپ ساتھ ساتھ اپنے پروجیکٹ کی پرفارمنس رپورٹس اپنے ڈپارٹمنٹس کے ڈیولپرز کو باقی لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتے رہیں گے تو انہیں پتہ چلتا رہے گا کہ ان کے پروجیکٹ کس لیول کا چل رہا ہے, اس میں کوئی کوالٹی کا ایشو تو نہیں ہے, کوئی پرابلم تو نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, اس کو مزید کس طریقے سے بہتر کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اس میں چینجز لانی ہے کہ نہیں لانی, یہ آپ ساتھ ساتھ اپنی پرفارمنس رپورٹنگ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. مینیج اسٹیک ہولڈرز, مینیجنگ کمیونیکیشن ٹو سیٹسفائی دا ریکوائرمنٹس آف and resolve issues with project stakeholders. کہ جو آپ کے لوگ ہیں, جو آپ کی کمیونیکیشن ہے, اس کو آپ نے کس طرح مینیج کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر کوئی ایشو آتا ہے تو وہ اسٹیک ہولڈرز کو ریزالو کیسے کرتے ہیں, جسے ہم کنفلکٹ مینجمنٹ بھی کہتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس جو ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ آپ کے پاس کمیونیکیشن مینجمنٹ ہے کہ کمیونیکیشن مینجمنٹ کے کیا کیا ایشوز ہیں اور اس کے اندر کیا کیا پرابلمس آتے ہیں. پروجیکٹ رسک مینجمنٹ includes the processes concerned with conducting risk management, planning, identification, analysis, responses and monitoring and control on a project. Most of these processes are updated throughout the project. اب آپ کے پاس جو پروجیکٹ رسک مینجمنٹ ہے یہ انکلوڈ کرتی ہے ڈفرینٹ پروسیسز کے اوپر. اس کے اندر جو ہمارے پاس فرسٹ ہے دیٹ از رسک مینجمنٹ پلاننگ, ٹھیک ہے. ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں جو رسک مینجمنٹ کے اندر ہم کور کرتے ہیں. جو آپ کے پاس رسک مینجمنٹ پلاننگ ہے, ڈیسائڈنگ ہاؤ ٹو اپروچ, پلان اینڈ ایگزیکیوٹ دا رسک مینجمنٹ ایکٹیویٹیز فار اے پروجیکٹ, کہ آپ نے کیسے ڈیزائن کرنا ہے, ایگزیکیوٹ, اگر اس میں کوئی رسک آ رہے ہیں تو آپ اس کو کس طرح کام کریں گے. رسک کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے, ڈٹرمائننگ وچ رسک مائٹ افیکٹ دا پروجیکٹ اینڈ ڈاکومنٹیٹ دیر, کہ کون کون سے رسک آپ کی پروجیکٹ کو جو ہے وہ ٹوورڈز فیلئر کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اب آپ کے پاس دو طرح کا رسک کا انالیسس ہوتا ہے, ایک کوالٹیٹیو ہوتا ہے, کوانٹیٹیو ہوتا ہے. اب کوالٹیٹیو جو آپ کے پاس کوالٹیٹیو ہے, prioritizing risk for subsequent further analysis or action by assessing and combining their probability of occurrence and impact. کہ اس کی ہم اس کو probability کی بیس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں اور کتنا پرابلم آ سکتا ہے اس فیز کے اندر. ہم اس کو یعنی آپ پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں, اس کا انالیسس اس طرح کرتے ہیں کہ ان فیوچر یہ رسک, ٹھیک ہے, اور کتنا انکریز کر جائے گا. کوانٹیٹیو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نومیریکلی انالائزنگ دا افیکٹ آن اوور آل پروجیکٹ آبجیکٹیوز آف آئیڈینٹیفائی رسک, کہ ہم اس میں ہمیں فکس پتا ہوتا ہے نومیریکل کہ اس میں اتنے % رسک آنا ہے, اس میں 5% ہے, 10% رسک ہے, 20% ہے, اور یہ پرابلمز آپ کے ریز ہو سکتے ہیں اس پروجیکٹ کے اندر. رسک رسپانس پلاننگ میں ڈیولپنگ آپشنز اینڈ ایکشنز ٹو انہانس اپرچونیٹیز اینڈ ٹو ریڈیوس تھریٹس ٹو پروجیکٹ آبجیکٹیوز, کہ جو آپ کا رسک کی رسپانس کی پلاننگ ہے, کہ جو آپ کا رسک ہے, ٹھیک ہے, آپ نے ایسے کون سے جو ہے وہ آپ نے ڈیولپ کرنے ہیں, کہ ڈیولپنگ آپشنز اینڈ ایکشنز ٹو انہانس اپرچونیٹیز اینڈ ٹو ریڈیوس تھریٹس, جو آپ کے انٹرنل یا ایکسٹرنل تھریٹس ہیں وہ کم ہو جائیں, منیمائز ہو جائیں. اور لاسٹ میں آپ کے پاس رسک کی مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول, ٹریکنگ, آئیڈینٹیفائنگ رسک, مانیٹرنگ, ٹھیک ہے, آئیڈینٹیفائی نیو رسک, ایگزیکیوٹنگ رسک, ٹھیک ہے, رسپانس پلانز اینڈ ایویلویٹنگ دیئر افیکٹونیس تھرو آؤٹ دا پروجیکٹ لائف سائیکل. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس پروجیکٹ رسک مینجمنٹ کے اندر رسک مینجمنٹ پلاننگ کس طرح کرنی ہے, رسک کو آئیڈینٹیفائی کس طرح کرنا ہے, کوالٹیٹیو رسک انالیسس کیا ہے, کوانٹیٹیو رسک انالیسس کیا ہے, رسک رسپانس پلاننگ کیا ہے, اور رسک کی مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول پلاننگ کیا ہے.
دین نیکسٹ آپ کے پاس مینجمنٹ کہ جو آپ کے پاس پروکیورمنٹ مینجمنٹ ہے کہ جو آپ کی پروکیورمنٹ مینجمنٹ ہے وہ آپ کس طریقے سے کرتے ہیں اور وہ کیا ہوتی ہے. پروجیکٹ procurement management includes the processes to purchase or acquire the product, services or result needed from outside the project team to perform the work. دیکھیں جب آپ اپنی پروجیکٹ کو رن کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی بہت سی ریسورسز ہوتی ہیں جو آپ کو آؤٹ سورسنگ کرنی پڑتی ہیں. اس میں آپ کی کنسلٹنسی بھی آ جاتی ہے, آپ کی ٹیم بھی آ جاتی ہے, آپ کا ہارڈ ویئر بھی آ سکتا ہے, آپ کے سافٹ ویئر بھی آ سکتے ہیں, ڈفرینٹ کمپوننٹس آ سکتے ہیں. تو آپ کی جو پروجیکٹ پروکیورمنٹ مینجمنٹ ہے اس میں ہم یہی ڈیفائن کرتے ہیں کہ دا پروسیسز ٹو پرچیز, کہ وہ کون کون سے پروسیسز ہیں, کس طرح آپ نے ان کو آپٹ کرنا ہے. ٹو پرچیز اور ایکوائر کہ آپ نے کوئی پروڈکٹ لینی ہے, کوئی سروس لینی ہے, وہ آپ نے کس طرح لینی ہے. دا آرگنائزیشن کین بی آئیدر دا بائر اور سیلر آف دا پروڈکٹ, سروس اور ریزلٹ انڈر اے کنٹریکٹ. کیا وہ آپ نے کوئی وہ آپ جب بائی کریں گے تو اس کے لیے کوئی کنٹریکٹ کریں گے, نہیں کریں گے, کس طرح بائی کریں گے. تو اس میں آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشن آ جاتی ہیں. جو آپ کے پاس فرسٹ آپشن آتی ہے وہ آپشن ہے پلان پرچیز اینڈ ایکوزیشن, ڈٹرمائننگ what to purchase or acquire and determining when and how. کہ اگر ہمیں کوئی چیز پرچیز کرنی ہے تو کیسے پرچیز کرنی ہے, کب چاہیے آپ کو, کوانٹٹی کتنی ہوگی, کہاں سے پرچیز کریں گے. پلان کنٹریکٹنگ, ڈاکومنٹنگ پروڈکٹ سروسز اینڈ ریزلٹ ریکوائرمنٹس اینڈ آئیڈینٹیفائنگ پوٹینشیل سیلرز. اگر آپ نے کوئی کرنا ہے تو جس سے آپ بائی کر رہے ہیں کوئی کنٹریکٹ کریں گے, ٹھیک ہے, سروس کنٹریکٹ کریں گے, مینٹیننس کنٹریکٹ کریں گے, کیا کنٹریکٹ کریں گے. ریکویسٹ سیلر رسپانس کہ جو آپ کا سیلر ہے, اپٹیننگ انفارمیشن, کوٹیشن, بیڈز, آفرز, RFP, ریکویسٹ فار پرپوزلز اینڈ اپروپریٹ کہ جب آپ جا کے ڈائریکٹ بائنگ کریں گے. نارملی جب آپ کسی بھی کمپنی میں جاتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ بائنگ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, چاہے وہ اور گورنمنٹ کے اندر تو اگر آپ کوئی بھی پروجیکٹ رن کر رہے ہیں تو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر آپ کو وہ ٹینڈر کرنا پڑتا ہے, آپ کو ایڈ میں دینا پڑتا ہے, آپ کو بڈ کرنی پڑتی ہے, پھر اس پہ ڈفرینٹ وینڈرز اس پہ اپلائی کرتے ہیں, پھر آپ کی کمپنی شارٹ لسٹ کرتی ہے, پھر اس کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز وہ رکھتے ہیں کہ آپ نے ٹیکنیکل مارکس کتنے دینے ہیں, ٹھیک ہے, پھر کمپنی کی ہسٹری کتنی ہے, کمپنی کتنی پرانی ہے, ٹھیک ہے, اس کی پرائس کیا ہے, سروسز کیا ہے, اس کی ریپوٹیشن کیا ہے. پھر ہم ایک پوری ٹیم, ٹھیک ہے, ان تمام بڈس کو سیس کرتی ہے اور جو بیسٹ وینڈر ہوتا ہے ان دا ٹرمز آف کاسٹ, سروسز, نیم, گڈ ول, اس کو ہم وہ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پورا آپ کا پروسیجر ہوتا ہے کسی کو ٹینڈر دینے کا. ٹھیک ہے, دین آپ کے پاس سلیکٹ سیلرز. ٹھیک ہے, اب جب آپ نے اس کی ریکویسٹ کر لی تو ابھی جو آپ کو پوائنٹ بتا رہا تھا کہ آپ نے جو سیلر ہے وہ کیسے سلیکٹ کرنا ہے. ریویوئنگ جو اس کی آفرز ہیں ان کو ریویو کرنا, چوزنگ امنگ پوٹینشیل سیلرز اینڈ نیگوشیٹنگ آر ریٹن کنٹریکٹ ود ایچ سیلر. آپ ہر ایک کے ساتھ ان رائٹنگ کنٹریکٹ کرتی ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس کنٹریکٹ یعنی جو آپ کو بیسٹ سروس دے گا, بیسٹ کاسٹ دے گا, جس کا مارکیٹ میں بیسٹ نیم ہے, آپ اس کو وہ اپنا پروجیکٹ دیں گے کمپلیشن کے لیے. کنٹریکٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, مینیجنگ دا کنٹریکٹ اینڈ ریلیشن شپ بٹوین دا بائر اینڈ سیلر, ریویوئنگ اینڈ ڈاکومنٹنگ ہاؤ آ سیلر is performing or as performed to establish required corrective actions and provide a basis for future relationships with the seller, managing contract related changes and when appropriate managing the contractual relationship with the outside buyer of the project. کہ جو آپ کی کنٹریکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہیں اس کے اندر ہم آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا بات کی ہے کہ مینیجنگ دا کنٹریکٹ جو آپ کی کنٹریکٹ ہے اینڈ ریلیشن شپ بٹوین دا بائر اینڈ سیلر, اس کو ریویو اینڈ ڈاکومنٹنگ کرنا, ہاؤ اے سیلر از پرفارمنگ اور از پرفارم ٹو اسٹیبلش ٹو ریکوائرڈ corrective actions and provide a basis for the future relationship with the seller. کنٹریکٹ کو مینیج کیسے کرنا ہے, چینجز کیسے کرنی ہے, appropriate managing the contractual relationship with the outside buyer of the project. Contract clear
ٹھیک ہے, completing and settling each contract including the resolution of any open item and closing each contract applicable to the project or the project phase. اس کے بعد آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو آپ کا کنٹریکٹ تھا, جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی, وہ آپ کو جو ہے کلوز ہوں گی. تو اب آپ دیکھیں گے اگر ہم واپس اس ڈائیگرام میں جائیں, ہم نے کیا کہا تھا کہ دیر آر 9 پروجیکٹ. ہم نے اسکوپ مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ, ٹھیک ہے, کاسٹ مینجمنٹ, کوالٹی مینجمنٹ, ایچ آر مینجمنٹ, کمیونیکیشن مینجمنٹ, رسک مینجمنٹ اور پروکیئر مینجمنٹ اور آپ کی پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ, یہ ہم نے ڈفرینٹ 9 جو چیزیں دیکھی تھیں. اب ان کی ڈیٹیل ہم نے دیکھی. ہم نے نمبر 1 انٹیگریشن, نمبر 2 اسکوپ, نمبر 3 ٹائم مینجمنٹ, نمبر 4 کاسٹ مینجمنٹ, نمبر 5 کوالٹی مینجمنٹ, نمبر 6 ایچ آر مینجمنٹ, نمبر 7 کمیونیکیشن مینجمنٹ, نمبر 8 پروجیکٹ رسک مینجمنٹ اینڈ نمبر 9 پروکیئرمنٹ مینجمنٹ. تو یہ آپ نے 9 جو اس کے پی ایم کے ایریاز تھے. میں پھر ایک دفعہ واپس اس لیے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے, کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہم نے 9 اسکوپ, ٹائم, کاسٹ, کوالٹی 4, ایچ آر, کمیونیکیشن, رسک اینڈ پروکیورمنٹ 8 اور انٹیگریشن. تو ہم نے انٹیگریشن سے اسٹارٹ کیا, پھر ہم انٹیگریشن کے بعد ہم اسکوپ پہ گئے, ٹائم پہ گئے, کاسٹ پہ گئے, کوالٹی پہ گئے, ایچ آر پہ گئے, کمیونیکیشن پہ گئے, رسک پہ گئے اور ہم پروکیئر مینجمنٹ کے اوپر گئے. تو آپ یہ دیکھیں انٹیگریشن, دین اسکوپ, ٹائم, کاسٹ, کوالٹی, ایچ آر مینجمنٹ, کمیونیکیشن مینجمنٹ, پروجیکٹ رسک مینجمنٹ اینڈ لاسٹ میں یہ آپ کے 9 پروجیکٹ مینجمنٹ ایریاز ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی. اب ہم آ جاتے ہیں اپنی سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کے اوپر. اب آپ یہ دیکھیں گے یہ جو سرکل ہے, ہم نے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مینجمنٹ کے بعد آپ کے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ, یعنی یہ ایک تو جنرل مینجمنٹ ہوگی آپ کی. اگر آپ یہ ویل دیکھیں تو اٹس اے جنرل مینجمنٹ. جنرل مینجمنٹ کے اندر آپ کی پروجیکٹ مینجمنٹ آ جاتی ہے اور پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر آپ کی سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ آ جاتی ہے. ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اپنی سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کی ہی بات کر رہے ہیں کہ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے. تو یہ آپ کے پاس مینجمنٹ آ گئی, دین پروجیکٹ مینجمنٹ آ گئی, دین آپ کے پاس سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ آ گئی. اب ہمارے پاس سی ایم ایم جو ہمارے پاس سی ایم ایم ماڈل ہے, ٹھیک ہے, میچور ویس اممیچور سافٹ ویئر پروسیس. Immature software process imply that projects are executed without many guidelines and the outcome of a project depends largely on the capability of the team and project leader. بہت ہی امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے, اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں کہ جو اممیچور سافٹ ویئر, دیکھیں ہم نے بات کی میچور اینڈ اممیچور سافٹ ویئر پروسیس. ہم جو بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس اممیچور سافٹ ویئر پروسیسز ہیں, امپلائی دیٹ پروجیکٹس آر ایگزیکیوٹیڈ ود آؤٹ مینی گائیڈ لائنس, اس میں کوئی گائیڈ لائن نہیں ہوتی, اینڈ دا آؤٹ کم آف اے پروجیکٹ ڈپینڈس لارجلی آن دا کیپیبلٹی آف دا ٹیم اینڈ دا پروجیکٹ لیڈر. کہ وہ ٹوٹلی کی ٹوٹلی جو اس کا رزلٹ ہوتا ہے, وہ جو آپ کا پروجیکٹ لیڈر ہوتا ہے اور ٹیم ہوتا ہے, وہ اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اب ہمارے پاس جو سی ایم ایم کے لیول ہیں, اس میں ایک آپ کا انیشیل ہے, آپ کا ریپیٹیبل ہے, ڈیفائنڈ ہے, مینیج ہے اور آپٹیمائز ہے. جو آپ کا انیشیل ہے, a project is executed in a manner that the team and project manager see fit. کہ وہ ایگزیکیوٹ اس مینر میں کرے گا کہ ٹیم اور جو پروجیکٹ مینیجر ہے اس کے لیے فٹ ان ہے. اینڈ ریپیٹیبل ویل اسٹیبلشڈ پروجیکٹ مینجمنٹ پریکٹسز آر امپلائڈ بٹ ناٹ آرگنائزیشن وائڈ. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ریپیٹیبل ہے. ڈیفائنڈ آرگنائزیشن وائڈ پروسیس ہے بین ڈیفائنڈ اینڈ فالو, آپ نے پہلے سے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں اور آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. مینیج میں اٹ از پاسبل ٹو کوانٹیٹیولی predict and control the process on a project. یہ آپ نے مینیج میں. اور آپٹیمائزیشن میں کیا ہے, the process capability is improved and the improvement is. تو اب آپ کے پاس جو لیولز ہیں, انیشیل, ریپیٹیبل, ڈیفائنڈ, مینیج اینڈ آپٹیمائز. اب آپ کے پاس دو طرح کے, ایک آپ کا میچور اور ایک آپ کے پاس اممیچور سافٹ ویئر پروسیسز ہوتے ہیں جو آپ کے سی ماڈل کے اندر ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں. کی پروسیس اینڈ پروجیکٹ مینجمنٹ. دیکھیں لیول 2
KPAs کیا ہے؟ کی پروسیس ایریاز، کی پروسیس ایریاز ہے. اب یہاں پہ ہم نے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پاس لیول 2 جو کی جو ہم نے بات کی ہے اپنی کی پروسیس ایریاز کی. سب سے پہلی بات ہم اس میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا آ رہا ہے؟ نمبر 1 از ریکوائرمنٹس مینجمنٹ ہے، سیکنڈ سافٹ ویئر پروجیکٹ پلاننگ ہے، تھرڈ آپ کے پاس سافٹ ویئر پروجیکٹ ٹریکنگ اینڈ اوور سائٹ ہے، سافٹ ویئر سب کنٹریکٹ مینجمنٹ ہے، سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس ہے، سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ ہے. اب یہ آپ کے پاس بیسیکلی ہم نے اپنے پروسیس ایریاز کو اور پروجیکٹ جو مینیجر ہے یہ مینجمنٹ ہے اس کو ہم نے لیولز میں ڈیفائن کیا. لیول 2 میں ہم کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 ریکوائرمنٹ مینجمنٹس، ٹھیک ہے، سیکنڈ سافٹ ویئر پروجیکٹ پلاننگ کہ اس کی پلاننگ کس طرح کرنی ہے، تھرڈ سافٹ ویئر پروجیکٹ کی جو ٹریکنگ ہے اور جو اوور سائٹ ہے وہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، فورتھ میں سافٹ ویئر کو جو سب کنٹریکٹ مینجمنٹ ہے وہ کور کرنی ہے، ففتھ میں سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس ہے، اور سافٹ ویئر یہ آپ کے سارے لیول 2 میں لائے کرتے ہیں. لیول 2 میں لیول 3 میں کیا آپ کے پاس جو کی پروسیس ایریاز ہیں؟ انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر مینجمنٹ، جو انٹیگریشن ہے سافٹ ویئر مینجمنٹ کی، ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس انٹر گروپ کوآرڈینیشن ہے، اور جو پیئر ریویوز ہیں یہ آپ کے پاس لیول 3 میں آتے ہیں. اور لیول 4 میں کوانٹیٹیو پروسیس مینجمنٹ اور سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ یہ آپ کے پاس لیول 4 میں آتے ہیں. تو لیول 4 میں آپ کے پاس کوانٹیٹیو پروسیس جو ہے کوانٹیٹیو پروسیس مینجمنٹ ہے، اور ساتھ آپ کے پاس سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ ہے، یہ آپ کے پاس لیول 4 میں آتے ہیں. ہم اب جاتے ہیں پروجیکٹ آپ کے انیشیشن کے اوپر کہ ایک پروجیکٹ کو انیشیٹ کیسے کیا جاتا ہے، اس کا انیشیشن کس طرح لیا جاتا ہے، اس کو کس طریقے سے انیشیٹ کیا جا سکتا ہے. تو پروجیکٹ ہم اس میں سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں پروجیکٹ چارٹر. Project charter. What is a project charter? The agreement between the organization providing the product or service, یعنی جو ایگریمنٹ آپ کا کس کے بٹوین ہو رہا ہے کہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے وہ پرووائڈنگ دا پروڈکٹ اور سروس کہ وہ کون سی سروس یا پروڈکٹ پرووائڈ کر رہی ہے، اینڈ دا کسٹمر آرگنائزیشن ریکویسٹنگ اینڈ ریسیونگ دا پروجیکٹ ڈیلیوریبلس. ٹھیک ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے وہ کون سی سروس اور پروڈکٹ دے رہی ہے، اور جو کسٹمر ہے وہ کس چیز کی ریکویسٹ کر رہا ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف ڈے اس کو کیا ڈیلیور ہو رہا ہے، یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. دا پرپز آف دا چارٹر is to publicize both new project and the role of new project manager. یعنی چارٹر کا جو رول ہوتا ہے the purpose of the charter it is to publicize both new project and the role of new project manager. It is a quick reference and overview of what is the project is about. ٹھیک ہے، واٹ دا پروجیکٹ از اباؤٹ کہ پروجیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح کا ہے، وائی اٹ از بینگ کنڈکٹیڈ، ٹھیک ہے، وہ کیوں کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، ہو از انوالوڈ اینڈ اٹ وانٹ ان وٹ کیپیسٹی، ٹھیک ہے، اینڈ اے جنرل اپروچ اینڈ ٹائم لائن دیٹ ایگزسٹ فار دا پروجیکٹ. جب بھی آپ کسی ایک پروجیکٹ کو لے کے چلتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ڈفرینٹ کوشچن رائز ہوتے ہیں کہ what the project is about, why it is being conducted, یہ کیوں کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، who is involved and in what capacity، ٹھیک ہے، کون اس میں انوالو ہے اور کس کیپیسٹی میں، and a general approach and timeline that exists for the project. ٹھیک ہے کہ آپ کی کیا اپروچ ہے اور ٹائم لائن، ٹھیک ہے، اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ اس کو کس طرح کمپلیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. It is created at the beginning of the project، ٹھیک ہے، approved by the key project stakeholders and is available for reference throughout the project life cycle. ہم project life cycle کو بھی ہم نے لاسٹ ٹائم میں ڈسکس کیا تھا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ کے جب ہم اس کو آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو approved by the key project stakeholders and is available for reference throughout the project life cycle. It is a single consolidated source of information about the project in terms of initiation and planning, and provide information about project scope, objectives, deliverables, risk and issues. یہ چیزیں ہم اس کے اندر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. It
outlines an agreement between the project stakeholders of what the project will deliver and how, کہ آپ کا جو آپ کا اسٹیک ہولڈرز ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کیا پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کب ڈلیور کریں گے اور کیسے ڈلیور کریں گے، یہ آپ کے پاس. تب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے پاس پروجیکٹ چارٹر ہے، ایک سیمپل پروجیکٹ چارٹر دیکھتے ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ انٹروڈکشن. انٹروڈکشن میں کیا ہے؟ ویژن. P2 will support for staff project by providing an ordering interface to our CD vendor. وہ میں ایک CD vendor کا اس میں اتھارٹی ولیم پیج، VP وائس پریزیڈنٹ آف ڈیولپمنٹ، ایجنٹ، ٹھیک ہے، ڈون پیڈرو، یہ آپ کا پروجیکٹ مینیجر ہے. بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دا پروجیکٹ، یعنی ایک ویژن، ایک اتھارٹی، ایک ایجنٹ، ایک بیک گراؤنڈ آ گیا آپ کے پاس. بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دا پروجیکٹ ول ری یوز دا کنسیپچل آرکیٹیکچر فرام پریویس آرڈرنگ سسٹم. دا اسٹیک ہولڈرز فار دا پروجیکٹ ول بی دا فالسٹاف پروجیکٹ. یہ اب آپ دیکھیں آپ کا یعنی جو سیمپل ایک آپ کا چارٹر ہوتا ہے پروجیکٹ کا، انٹروڈکشن ہو گیا، ویژن ہو گیا، اتھارٹی ہو گیا، ایجنٹ ہو گیا اینڈ بیک گراؤنڈ ہو گیا. اب آپ کے پاس پروجیکٹ ڈیفینیشن کیا ہے، گولز کیا ہیں؟ بلڈ اے ریلائبل سی ڈی، یہ آپ کے گولز ہیں. یعنی جو آپ کی یعنی پہلے ہم نے اگر ہم چارٹر کی بات کریں تو ہم نے یہاں پہ کیا ڈسکس کیا؟ اس کا انٹروڈکشن، اس کا ویژن، اس کی اتھارٹی، اس کا ایجنٹ اور اس کا بیک گراؤنڈ. اب ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ پروجیکٹ کی ڈیفینیشن. پروجیکٹ کی ڈیفینیشن میں ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ گولز، کہ بلڈ اے ریلائبل سی ڈی آرڈرنگ سسٹم ٹو انٹیگریٹ ود فال اسٹاف، کہ جو آپ نے ایک ایسا آرڈرنگ سسٹم جو ڈیزائن کرنا ہے جو سی ڈیز کو ڈلیور کر سکے. بلڈ اے ریلائبل سی ڈی آرڈرنگ سسٹم ٹو انٹیگریٹ ود فال اسٹاف. اس کا اسکوپ کیا ہے؟ فل لائف سائیکل ڈیولپمنٹ آف نیو سسٹم فرام ایگزسٹنگ سسٹم. ہم نے لائف سائیکل لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ لائف سائیکل کیا ہوتا ہے. تو فل لائف سائیکل ڈیولپمنٹ آف نیو سسٹم فرام ایگزسٹنگ سسٹم. جو آپ کا ایگزسٹنگ سسٹم ہے آپ نے بالکل فل لائف سائیکل بنانا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ڈاکومنٹیشن اینڈ ایگزامپل ٹو سپورٹ فیوچر ایکسٹینشن اینڈ مینٹیننس. ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس آر آؤٹ آف اسکوپ فار دس پروجیکٹ. یہ آپ کا اسکوپ ہے. ڈرائیور، ٹھیک ہے، اسکیڈول ول بی پرائمری ڈرائیور of the P2 project. Constraints کیا ہیں؟ P2 must be completed and ready for integration testing with Falstaff by Q4 2001. اب اس میں ہم آ جاتے ہیں ہم رسک اینڈ ایسٹس کے اوپر. Inefficiency from new to web book technology. P2 will be in Java, could cause schedule slip, increase budget and reduce functionality or quality. ٹھیک ہے، یعنی وہ P2 جو ہے وہ جاوا میں بلڈ کر رہا ہے. فیچر کریپ فرام نیو ڈیولپرز could impact schedule or budget requirements and architecture from web book. Current ordering system will likely make requirements and design phase very difficult. یہ آپ کے پاس اس کو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. Requirements and architecture from web book current ordering system will likely make requirements and design phase very difficult. Business case کیا ہے؟ P2 is critical to the success for the Falstaff project. See the Falstaff project charter for details on the overall business case. اب ہم اس میں سے بات کرتے ہیں identify اسٹیک ہولڈرز. کہ آپ کے پاس جو اس میں آئیڈینٹیفائی جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، نیرو ڈیفینیشن کیا ہے؟ دوز گروپس آر انڈیویژل ہو آر وائٹل ٹو دا سروائیول اینڈ سکسیس آف دا پروجیکٹ. یو ڈیولپمنٹ ٹیم، کسٹمرز، مینیجرز ود ان دا کمپنی ہو آر انوالوڈ ود اپروول. وائڈر ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ آپ کی نیرو ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے، نیرو ڈیفینیشن میں کیا ہے؟ یو ڈیولپمنٹ ٹیم، کسٹمرز، مینیجر. وائڈر ڈیفینیشن کیا ہے؟ any individual group or organization who can affect or be affected by the decisions and action taken with respect to the project. اس میں آپ کے پاس پبلک انٹرسٹ گروپ بھی آ جاتا ہے اور ٹریڈ ایسوسیشن بھی آ جاتی ہیں، آپ کے پاس کمپٹیٹرز بھی آ جاتے ہیں. یہ آپ کے پاس اسٹیک ہولڈرز. اب آپ نے اسٹیک ہولڈرز کا جو آپ نے انالیسس کرنا ہے،
This involves identification of stakeholders. Stakeholders کا interest کیا ہے, their comparative and relevant importance to the project, کہ ان کے comparative اور relevant کیا importance ہے اس project کے ساتھ, the ability of new particular stakeholders to influence other stakeholder interest, کہ ان کا باقی لوگوں کے ساتھ جو ان کا انٹرسٹ ہے وہ کیا ہے, the ability of any particular stakeholder to influence other stakeholders interest. Then آپ کے پاس groups of 2 or more people are politically entities. اب آپ کے پاس جو اسٹیک ہولڈرس کا انالیسز ہے, ٹھیک ہے, فری مینز 1984 جو آپ کا اسٹیک ہولڈرس کا انالیسز ہے کہ اس میں فری مینز 1984 اسٹیک ہولڈر انالیٹیکل فریم ورک. Freeman's concept have been durable over the years so that the whole stakeholder theory is reducible to this one idea of Freeman's. The framework comprises 2 stages, identification and evaluation. کہ جو آپ کا فریم ورک ہے وہ 2 stages کے اوپر کمپرومائز کرتا ہے, ایک آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن کے اوپر اور دوسرا آپ کا ایولیوشن کے اوپر. ٹھیک ہے, اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ جو آپ کا فری مین کلاسیکل ڈیفینیشن ہے, اسٹیک ہولڈرز از اینی گروپ اور انڈیویژل who can affect or is affected by the achievement of the organization's objective. There are different kinds of stakeholders such as the people as well as groups inside and outside the organization. یہ آپ کی ڈیفینیشن تھی آپ کی فری مینز کی 1984 کی. اب آپ کے پاس اس میں جو آپ کا اسٹیک ہولڈرز ہے, اس اسٹیک ہولڈرز کی ڈفرینٹ آپ کی اپروچز ہیں. اس میں چیک لسٹ اپروچ ہے, کوشچن بیسڈ اپروچ ہے, نیٹ ورک آپ کی اپروچ ہے. تو چیک لسٹ اپروچ سے پہلے ہم جو آپ کا اسٹیک ہولڈرز کا انالیسس کیا جاتا ہے وہ انالیسس جو ہے وہ کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈفرینٹ ہم یوز کرتے ہیں اپروچز. ہم ان تمام اپروچز کو دیکھتے ہیں. اس میں چیک لسٹ اپروچ ہے, اس میں آپ کے پاس کوشچن بیس اپروچ ہے, اس میں آپ کے پاس نیٹ ورک اپروچ ہے. تو یہ جو 3 آپ کے پاس اپروچز ہیں, ٹھیک ہے, یہ کس نے دی تھی کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے ہم نے یہ بات کی ہے, ان کو میں لنک کرتا ہوں کہ جو آپ کا اسٹیک ہولڈر کا انالیسس ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیک ہم نے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم نے پہلے کیا چیز دیکھی, ہم نے یہ کیا کہ آپ کی اسٹیک ہولڈرز کون سے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹیک ہولڈرز کو دیکھنے کے بعد ہم نے کیا کہ اس میں نیرو ڈیفینیشن دیکھی اور وائڈ ڈیفینیشن دیکھی. اس کو دیکھنے کے بعد ہم نے اس کا انالیسس میں کہا کہ ہم نے اس میں کیا کیا انوالو ہوتا ہے. آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے, اسٹیک ہولڈرز کا انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس میں 2 گروپس کو ڈسکس کیا, پھر ہم نے اسٹیک ہولڈرز کا انالیسس کیا. ٹھیک ہے, اس کا جو آپ کا انالیسس ہے اس میں آپ 3 اپروچز آ جاتی ہیں. جو آپ کے پاس جو آپ کا فری مینز ہے اس نے 1984 میں ایک پورا انالیٹیکل فریم ورک دیا ہے, اور یہ اس میں کیا کہتا ہے کہ جب بھی آپ نے انالیسس کرنا ہے تو اس نے 3 وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ چیک لسٹ اپروچ کیا ہے, آپ کی نیٹ ورک اپروچ کیا ہے اینڈ سو آن. یہاں پہ اس میں آپ اس چیپٹر کو وائنڈ اپ, آج کے لیکچر کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ فری مینز نے یہ کہا ہے کہ کنسیپٹس جو آپ کے کنسیپٹس ہیں وہ have been durable over the years so that the whole stakeholder theory is reducible to this one idea of Freeman. The framework comprises 2 stages. اب جو آپ کا فریم ورک ہے اس میں 2 باتیں بتائیں گے, ایک تو آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے اور دوسرا آپ کی ایولیوشن ہے جو آپ کی. ٹھیک ہے, اور پھر جو آپ نے فری مین کی کلاسک ڈیفینیشن ہے, کلاسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز از اینی گروپ آف stakeholders is any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization objectives, and there are different kinds of stakeholders such as the people as well as group inside and outside in organization. تو آج کے جو میرے لیکچر میں ہم نے پروجیکٹ مینجمنٹ
انسٹیٹیوٹ کے جو 9 ایریاز ہیں ان کو وہ بہت ہی زیادہ آپ کے امپورٹنٹ ہیں، ان کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، پھر ہم نے اسٹیک ہولڈرز کو دیکھا. نیکسٹ ٹائم ہم جو اسٹیک ہولڈرز کے انالیسس کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے اس لیکچر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.